بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ یوٹیوب چینل میں جاوید سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریٹن بگ جوکس ود دا لا آف لینڈ اینڈ آلسو وزڈم آف اے لمبر جیک کنونسز دا چیف جسٹس۔ تو یہ آپ کو حیران کر رہے ہوں گے کہ آفٹر آل یہ لنک کیا ہے۔ تو ابھی جب میں ایک سٹوری سناؤں گا تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پگڈنڈی پہ چلتا ہوا گھوڑا اور سائڈ پہ جو ایک لکڑہارے کی عقل و دانش کی بات لکھی گئی ہے، تو یہ سٹوری آپ کو بالکل کلیئر بتا دے گی۔ ویورز دیکھیے، یہ آج ہماری جو قانون ہے، لینڈ آف لا آف لینڈ ہے، وہ کہاں ہم جا رہے ہیں۔ تو اس سے اس موقع پہ مجھے ایک بچپن میں سنی ہوئی سٹوری بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ سٹوری ایک بادشاہ کی ہے۔ اسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پہ نکلا، راستہ وہ بھول گیا اور جا کے وہ اجنبی ویرانے میں نکل گیا، حتیٰ کہ ایک گاؤں کے نزدیک ایک فارم میں پہنچ گیا۔ جب ابھی راستے میں تھا تو اس کو ایک پگڈنڈی کے اوپر، جیسے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے، یہ پگڈنڈی کے اوپر ایک لکڑہارا راستے میں بیٹھا ہوا اپنی لکڑیوں کا گٹھا جو کھل چکا تھا اس کو اکٹھا کر رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کوئی اس کے راستے میں آیا ہے اور راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس نے بڑی رونق کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ اس کو کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں اور تم نے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو لکڑہارا بڑی ہی خجالت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس نے کہا، اچھا جی، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے راستہ بن جائے۔ چنانچہ وہ لکڑیوں کو سمیٹتا ہے، دائیں بائیں کرتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، تو بادشاہ وہاں سے آگے نکل جاتا ہے۔ آگے جا کے اس کو وہ ایک فیلڈ ہے، ایک ایسا کھیت کھلیان ہے، وہاں پہ چونکہ وہ تھک چکا ہوتا ہے تو وہاں پر آرام کے لیے رک جاتا ہے اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو دیکھتا ہے گھوڑا وہاں نہیں ہے۔ اتنے میں وہ کھیت کھلیان میں تلاش کرتے کرتے دیکھتا یہ ہے کہ وہ کھیت کے مالک کا گھر ہے، اس کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ وہ جا کے کہتا ہے، بھائی یہ میرا گھوڑا ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو جو مقامی کھیت کا مالک ہوتا ہے، وہاں کا مقامی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مذاق مت کرو، یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا گھوڑا ہے؟ تو کہنے لگا، یہ میرے کھیت میں اگا ہے، یہ میرے کھیت میں، میری کھیت کی پیداوار ہے، اس لیے یہ گھوڑا میرا ہے، اب تم جاؤ یہاں سے۔ تو بادشاہ یہ کیس جو ہے وہ اس علاقے کے جج یعنی قاضی کے پاس لے جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے ویسا یہ ماجرا ہوا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کھیت میں گھوڑا اگ جائے تو میرا گھوڑا اس پہ قابض ہو گیا ہے کھیت کا مالک۔ ایسے میں وہ کیس جج اس کو کال کرتا ہے، معاملہ کورٹ میں چلتا ہے، تو الٹیمیٹلی جج یہ کہتا ہے کہ جج اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے جو کہ کھیت کا اونر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا کیونکہ گھوڑا اسی کا ہے۔ اور اس بات پہ بادشاہ بہت گھبراتا ہے اور بادشاہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، میرا گھوڑا ہے، میں لے کے آیا ہوں، اور آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے نام پہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ تو جج کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں نا، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی وٹنس ہے تو پیش کرو، تو پھر ہم سوچیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کو پہلے تو بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی بھی مجھے جاننے والا یہاں پہ نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کو یہ خیال آتا ہے کہ راستے کی پگڈنڈی میں اس کو ایک لکڑہارے سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ جج سے کہتا ہے کہ میں ایک گواہ پیش کر سکتا ہوں جس نے مجھے گھوڑے کے ساتھ دیکھا ہے، گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے، گھوڑے پہ آتے ہوئے۔ چنانچہ جج کہتا ہے ٹھیک ہے، تم گواہی لے آؤ۔ اب یہ بادشاہ جو اتنے غرور اور تکبر سے لکڑہارے سے ڈیل کیا تھا، لمبر جیک سے، تو وہ الٹیمیٹلی اس کو تلاش کرتے ہوئے وہیں پہ پہنچتا ہے، اور آس پاس اس کو تھوڑا تلاش کرنے کے بعد لکڑہارے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل تک تو مجھے آپ نے تھوڑی دیر پہلے اتنی بےعزتی سے میرا ٹریٹ کیا ہے، تو آپ جانے آپ کیوں مطلب آئے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد وہ اپنا مدعا پیش کرتا ہے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اس سے ایک تو یہ سبق نکلتا ہے کہ کسی کو حقیر مت جانو، وہ کبھی بھی تمہارے کام آ سکتا ہے، کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لکڑہارے نے الٹیمیٹلی یہ، چونکہ اس کے ایک دل میں نیکی ہوتی ہے، اس کے دل میں اچھائی ہوتی ہے،
تو وہ کہتا ہے چلو میرے بتانے سے اگر کسی کا کام نکل سکتا ہے تو میرا کیا جائے گا. لہٰذا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیں نہیں، میں گواہی دوں گا، جو میں نے دیکھا میں سچ سچ بتاؤں گا. چنانچہ بادشاہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو. تو لکڑہارا کہتا ہے کہ آپ جائیے، میں اور ان سے کہہ دیں کہ میرا گواہ ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہے، تو میں ذرا کچھ کام سے رکا ہوں، اور ان سے کہہ دیں کہ میں تھوڑا سا آؤں گا. خیر بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ جا کے دربار میں جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ میرا گواہ آنے والا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لی مہربانی کر کے. اچھا کچھ دیر میں ایکسٹرا دیر ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا فاضل ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال لکڑہارا پہنچ جاتا ہے عدالت میں. اور آ کے اس کو پہلا سوال جج یہ کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ ہم ساری عدالت و سارا ہال تمہارے لیے منتظر ہے اور تم نے دیر لگائی ہے. تو اس پہ لکڑہارا یہ کہتا ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ حضور میں تو جلدی پہنچ جاتا، اصل میں راستے میں کوئی معاملہ ہی ایسا ہو گیا کہ مجھے رکنا پڑ گیا، مجھے دیر لگ گئی. انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ جناب جج صاحب میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک ندی بہتی ہے، اس ندی میں آگ لگ گئی، اس آگ لگنے کی وجہ سے مچھلیاں باہر نکل آئیں، اور مچھلیاں اس کے اوپر باہر آنے کے بعد وہ ادھر ادھر گھومنے لگیں، حتیٰ کہ کچھ مچھلیاں درخت پہ چڑھ گئیں کہ ہمیں کوئی شکار نہ کر لے. تھوڑی دیر آگے بڑھا ہوں تو دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے. کہنے لگا مجھے یہ منظر دیکھنا بڑا ہی عجیب لگا، اور میں کچھ دیر کو وہاں رک گیا، حتیٰ کہ گدھا جو ہے وہ درخت پہ چڑھ گیا، تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے. اس کی یہ بات سن کے سب لوگ ہنسنے لگے، حتیٰ کہ جج بھی ہنسی بغیر نہ رہ سکا. وہ کہنے لگا بے وقوف، کبھی ایسا ممکن ہے؟ مچھلی تو دریا کے پانی کے باہر رہ ہی نہیں سکتی، وہ زندہ ہی رہ سکتی، تم کہہ رہے ہو گھوم رہی تھی اور درخت پہ چڑھ رہی تھی. تو یہ ناممکنات کی بات ہے کہ دریا میں آگ ہو، مچھلیاں باہر زندہ رہیں، حتیٰ کہ درخت پہ چڑھ جائیں. اسی طرح ایک گدھا درخت پہ چڑھ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تم کیسی فضول بکواس یاد کر رہے ہو؟ تو اس بات پہ اس شخص نے، لکڑہارا نے، لمبر جیک نے ایک زور کا کہکہ لگایا اور کہنے لگا اگر یہ باتیں سب ناممکن ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کھیت میں گھوڑا اگ جائے؟ جناب والا، اگر کھیت میں گھوڑا اگ سکتا ہے، تندرست توانا گھوڑا کھیت میں پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر دریا میں آگ بھی لگ سکتی ہے، مچھلیاں درخت پر بھی چڑھ سکتی ہیں، اور گدھا بھی درخت پہ چڑھ سکتا ہے. اب یہ سن کے سب پہ سکتہ طاری ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا کہاں، یہ چیز آپ کو، اگر یہ میری بات غلط ہے تو پھر آپ کی بات بھی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ سن کے جج صاحب کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ گھوڑا کسی کھیت کے مالک کا نہیں ہے، بلکہ یہ بادشاہ کا ہے، اور وہ گھوڑا بادشاہ کو لوٹا دیتا ہے. اس سٹوری سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ کیا آج ہم قانون کے تقاضے، کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا ہی نہیں معاملہ ہو رہا کہ جیسا اس سٹوری میں دیکھ کے ہم، سٹوری میں سن کے ہم حیران و ششدر ہیں کہ دس از دا کیس، اور کس طرح ایک جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. ایسا ہی کچھ آج کل ہمارے مملکت خدا داد پاکستان میں ایسی ہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو کافی حد تک اس سٹوری سے مماثلت رکھتی ہیں. اس کا نتیجہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور اس کی مماثلت کرنا بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ دیکھیے اور سنیے اور غور فرمائیے کہ کیسے ہمارے نظام میں ناانصافی روا ہے، اور جو بالکل ایسا شخص جو جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، جس نے کئی سینکڑوں ارب روپے کا اس کے اوپر کیس ہے، اور کورٹ میں اس کے اوپر کیس ہے، کیس کی فرد جرم لگنے والی ہے، اور اسی وقت اسی لمحے جب اس کو فرد جرم لگنی ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کا عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، اور سب جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی تماشا جو ہمیں اس سٹوری میں نظر آیا. اگر مچھلیاں درخت پہ نہیں چڑھ سکتی، اگر گدھا درخت پہ نہیں چڑھ سکتا، اگر دریا میں آگ نہیں لگ سکتی، تو پھر یہ محترم پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ اور بالکل اس چیز پہ ہمیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسے لوگ جو بظاہر، بلکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ محلات ہیں، اور محلات وہ ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی جگہ پر، اور قیمتی سب سے اعلیٰ ترین اور انتہائی جو قیمتی چیزیں ہیں، ان محلات میں رہتے ہوئے احساس بھی مر گیا ہے. ذرا سا نہیں
کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہمیں وہ ملک یہاں پر اس سطح پر لے کے آیا ہے کہ جس ملک میں آٹے کی ایک تھیلی کے لیے لوگ ٹرکوں سے گر گر کے مر رہے ہیں. اور ہمارے کنٹری میں حالت یہ ہے کہ بے روزگاری ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو کہ مستقبل کا پاکستان کا مستقبل ہے وہ اسکول کی نعمت سے محروم ہے. تو یہ سب کچھ ہم اتنا جمع کر کے تو کیا کر لیں گے اور کیوں کر لیں گے؟ حیرت یہ ہے کہ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے. وہ چھوٹے میاں صاحب ہوں یا بڑے میاں صاحب ہوں, ان کو ایک لمحے کے لیے کوئی احساس کرنا چاہیے. یہ عدالتوں کو چکر دے کر اور صاحب اقتدار جو ہمارے ہیں ان کو, جو طاقتور حلقوں کو چکر دے کر انہوں نے مسند اقتدار تو حاصل کر لی, مگر ایک دن تو جواب دینا ہے. مسند اقتدار حاصل کر کے کیا کر لیا؟ تمام اپنی وائٹ واش کر لیا, تمام اپنا ڈرائی کلیننگ کر لی اور بالکل دودھوں نہا لیا, صاف ستھرے ہو گئے. سب کچھ ڈکار کے کھا پی کے اور لوٹ مار کر کے, چاہے وہ حدیبیہ شوگر کیس ہو چاہے وہ دیگر کیسز ہوں, ان سب سے اپنے آپ کو صاف نہا دھو لیا اور آ کے مسند اقتدار پر بیٹھ گئے. اور جس کے نتیجے میں یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کہاں تک ہماری کیونکہ مقصد صرف یہ تھا جو انہوں نے اپنے کھارے مقدمے ختم کر لیے. نیب کے اندر بے تحاشا ترمیمات کر کے نیب کا رخ ہی بگاڑ دیا تاکہ کل کو یا کسی بھی ٹائم پہ ان کی چوریاں پکڑی نہ جا سکیں. تو جنہوں نے یہ مقصد حاصل کر لیا ان کو عوام کی مہنگائی میں تڑپنے سے ان کو کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہاں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کنٹری ہے, ہم وہ ملک والے ہیں کہ جہاں سے خوراک اور تمام چیزیں, گندم سے لے کے تمام چیزیں ہمارے ملک سے پیدا ہو کر پورے سب کانٹیننٹ میں جاتی تھی. حتیٰ کہ یورپ اور دیگر ممالک میں ہم برآمد کیا کرتے تھے, اور ہمارے ہاں اپنے 2 روپے 50 پیسے کلو آٹا ہوتا تھا. اور آج یہ عالم ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لینے, کھانے کے پینے کو ترس گئے. اب جو لوگ ایک آٹے کی تھیلی پہ جو ہے نا اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور اوپر سے کلہاڑے جو ہیں وہ الیکٹرسٹی میں دیکھیے کیا بحران ہے, کیا کر دیا کہ لوگ یا الیکٹریکل کا بل دیں یا اپنا پیٹ پالیں. اسی طریقے سے پیٹرول کو دیکھیں, جس وقت رجیم چینج ہوئی ہے جناب محترم, میرے عزیز ترین ویورز, سامعین اور صاحب اقتدار حضرات سے میں مؤدبانہ طور پہ مخاطب ہوں. میرے معزز ترین ناظرین و سامعین اور تمام اہل اقتدار سے اور تمام اہل حل و عقد سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, وہ کوئی بھی طبقہ ہو, وہ علماء حضرات کا طبقہ ہو, وہ اساتذہ کرام کا طبقہ ہو, وہ وکلاء کا طبقہ ہو, وہ عام ملک کے عام دہقان, ملک کے کسان, ملک کے مزدور, ملک کا سارا طبقہ, براہ کرم آپ دیکھیے کہ یہ کیا وہی بات نہیں ہے جو جج نے, جو اس اقتدار کے لوگوں نے جب ایک پھنسے ہوئے آدمی کو اس کا گھوڑا اسے چھین لیا تھا, تو آج ہم سے ہماری زندگی چھینی جا رہی ہے. اور چھیننے میں یہ لوگ بڑے مشاق ہیں, یہ لوگ بڑے خود غرض ہیں, یہ لوگ جو بڑے بڑے محلات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہے وہ ذرائع جس سے ہم نے وہاں پہ یہ پراپرٹی بنائی ہے. وہ کہاں گئے ذرائع؟ اور خود کہتی ہیں محترمہ, کہتی ہیں اور باقاعدہ ببانگے دہل کہتی ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے کے الزامات لے کے آ جاتے ہیں. میرے پاس تو, میں تو والد کے گھر میں رہتی ہوں, میرے پاس تو پاکستان تو کیا بیرون ملک تو کیا, میرے پاس پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے. اور لیکن اسی کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ یہ فلاں 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 پلاٹس, یہ فلیٹس یہ ہمارے ہیں. وہ فلیٹ کیا ہیں؟ وہ محلات ہیں, اور اس کی جو بینیفیشری آنر ہیں وہ ہماری ہمشیرہ مریم صفدر یا مریم نواز ہیں. تو کیسے آپ جھوٹ بول کے آپ اتنا, آپ کو کیا, آپ کو مطلب ہے نیند آ جاتی ہے؟ آپ اتنا تو سوچیں کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کچھ ذرائع سارے نہ تعلیمی ذرائع ہیں نہ تعلیمی سہولتیں ہیں, اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ سخت مشکل سے زندگی کے دن کاٹ رہا ہے. اور آپ کتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول کے آپ کو ان محلات میں جا کے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اور جو پھر جاگیریں ہیں, وہ جاتی عمرہ کی جاگیر, اسحاق ڈار کو میں نے خود, معزز ناظرین, میں نے خود دیکھا کہ ایک ویسپا اسکوٹر کے اوپر گوال منڈی لاہور میں گھوما کرتا تھا. آج اس کے اونچے اونچے ٹاورز جو ہیں وہ دبئی اور کویت میں موجود ہیں, مگر ان کو
غیرت نہیں ہے ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے, ذرا سا بھی احساس نہیں ہے. کیا احساس کو بیچ کھایا؟ آپ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ نہ جانے کس طرح کتنی ڈیل ہوئی, کیسے ہوئی, واللہ عالم بالصواب, لیکن اس وقت ڈالر 168 کا ہے, 68 کا تھا, 168 کا. آج 320 ہے, لیکن کوئی بریکیں نہیں ہے آگے. اس وقت پیٹرول 140 تھا, آج 320 ہو گیا. اس وقت آج چینی تھی وہ 60 یا 70 روپے پہ تھی, آج 170 پہ نہیں ملتی. اس وقت گھی کا پاؤچ جو ہے 1 لیٹر کا, دیکھیں ایک فیملی, کوئی بھی 4 افراد کی بھی فیملی ہو, اس کے لیے ایک پاؤچ کتنے دن چلے گا؟ وہ جو اس وقت 340 روپے کا تھا, آج 700 روپے میں نہیں ملتا. کچھ تو خوف کریں, کچھ تو حساب کریں, کچھ تو جواب دینا ہوگا. الٹیمیٹلی فتح سچ ہی ہوگی. ایک اگر سمجھنے کی ضرورت ہو تو ایک لکڑہارے کی بات جو ہے نا, وہ بھی عقل کے دریچے کھول دیتی ہے. تو بہت ہی اس وقت معاملات جو ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمام معزز سامعین, معزز حاضرین اور سامعین مل کے دعا کرے کہ یا اللہ رب العزت ان ہمارے جو خود کو دعوے دار ہیں لیڈر بننے کے, ان کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کا 1 روپے کی بھی جائیداد باہر نہیں ہے. یہ تو ذرا سی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کر لیں گے, ہم باہر چلے جائیں گے, ہم باہر چلے جائیں گے. اور جب حسین نواز سے اور اس کے بھائی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہی بتا دو کہ یہ روپے کا منی ٹریل کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم کیوں جواب دیں, ہم تو اس ملک کے شہری نہیں ہیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے یہ جو اس قدر ناانصافی ہے, یہ سب ناانصافیاں اس سٹوری کو یاد دلاتی ہیں کہ جب ایک کھیت میں گھوڑا اگتا ہے اور اس کھیت میں گھوڑا اگنے کا فیصلہ دے کر جج صاحب جو ہیں وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ کھیت کا مالک ہے, اسی کا گھوڑا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی, آپ پاکستان کے شہریوں کے ساتھ بھی جو 6 اپریل کو جو معاملات ہوئے ہیں وہ تقریباً اس سے کم نہیں ہے. رات کے 12 بجے کوٹ لگائی جاتی ہے, پرزنر وینیں آ جاتی ہیں. وہ کون تھا, وہ کون صاحب اقتدار اس چیز کو سب انکارپوریٹ کرا رہا تھا, انکارپوریٹڈ ود سچ انتھوزیزم. تو پھر اس کے بعد پھر ملک میں غریبوں کی, عام پبلک کی حالت تو اتنی خراب نہیں ہونی چاہیے تھی نا. چلے مان لیا آپ نے یہ سارا پلان کر لیا, اور 16 مہینے میں جو کمبختی اور جو درگت ہر شخص کی پاکستان میں آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بس میں اسی پہ آج کے بلاگ کو اختتام کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں آپ اس کو لائک کریں گے, اپنے کامنٹس بھی دیں گے, چاہے تنقیدی ہو اور چاہے تعریفی, تو مجھے اس کا انتظار رہے گا. امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. ہم اللہ حافظ کہتے ہیں, ٹل نیکسٹ ولاگ. اللہ نگہبان, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.